بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم مطالعہ کر رہے ہیں تفسیر فرات کوفی کا، اور تفسیر فرات کوفی میں آج ہم پہنچے ہیں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 48۔ آیت نمبر 48 میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جو اور گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو وہ اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پانچویں امام مولا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس آیہ مجیدہ کے متعلق جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے، تفسیر ہے تفسیر فرات الکوفی۔ عن جابر قال سألت ابا جعفر علیہ السلام عن قول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ مولا آقا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، یہ جو سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 28 ہے کہ اللہ جو ہے وہ شرک کو نہیں بخشے گا، تو مولا نے کیا فرمایا؟ قال یا جابر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ پانچویں مولا نے فرمایا کہ اللہ نہیں بخشے گا کہ کوئی بندہ ولایت علی میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اس چیز کو اللہ جو ہے وہ نہیں بخشے گا۔ وطاعتہ، اور اللہ یہ بھی نہیں بخشے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی اطاعت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی رسول خدا تو دیکھ گئے اہل بیت، قرآن و اہل بیت چھوڑ کے گئے، اب کوئی بندہ قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کر یا اہل بیت رسول کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت کرے، کسی اور کو اپنا حاکم و ولی و سرپرست مان لے تو یہ شرک ہے، یہ اللہ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ نہیں بخشے گا۔ کون سا بخشے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ فَإِنَّهُ وَلَایَتُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام، کہ آپ ولایت علی علیہ السلام کے دائرے میں ہیں، لیکن آپ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ غلطیاں جو ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن ولایت علی علیہ السلام کو چھوڑیں گے، یہ اس میں کسی اور کو شریک بنا دیں گے تو یہ جو ہے شرک ہے، اللہ یہ جو ہے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک خوبصورت روایت جو ہے وہ آپ دیکھیے، اس میں کتاب ہے تفسیر برہان، آپ دیکھیے تفسیر برہان۔ عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال المؤمن على ای حال مات وفی ای یوم مات وساعة قبض فهو صدیق شہید۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کسی حال میں مر جائے، کسی جگہ پہ، کسی گھڑی، کسی وقت جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ صدیق ہوتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ حَبِيبِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ يقول لو ان المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب اہل العاد لكان الموت كفارة لتلك الذنوب۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب نبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی مومن جب یہ دنیا چھوڑتا ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس اتنے گناہ ہوں جتنے پوری انسانیت کے گناہ ہوتے ہیں، اور اتنے بھی گناہ ہوں تو موت جو ہے اس مومن کے لیے جو ہے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے، اس کے گناہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ثم قال من قال لا الہ الا اللہ باخلاص فهو بری من الشرک۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو وہ کیا ہے؟ شرک سے بری ہے۔ ومن خرج من الدنیا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جس نے جو ہے وہ اللہ سے شرک نہ کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک کیا ہے وہ آپ کو بتا چکے۔ ثم تلا هذه الآية ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ولا یغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ پھر جو ہے وہ رسول خدا نے یہ والی جو ہے وہ آیہ مجیدہ جو سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 48 تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بقیہ گناہ جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فرمایا من محبی کا وشیعتی کا یا علی، فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اور گناہوں کو بخش دے گا، تو اس سے مراد آپ کے محب اور آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے محب اور آپ کے شیعہ، کیونکہ آپ کے ولایت کے دائرے میں رہتے ہیں، اور دائرے میں رہ کر اگر ان سے جو کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جو آپ کی ولایت سے نکلے گا، کسی اور کو اپنا والی حاکم سرپرست مان لے گا تو وہ بندہ جو ہے وہ شرک کرے گا۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ هذا لحیتی،
مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ میرے شیعوں کی شان، یہ میرے شیعوں کے متعلق آیت مجید ہے؟ قال وربی انہ لشیعتک، فرمایا جی ہاں اے علی یہ آپ کے شیعوں کا مطلب ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَخْرُجُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُبُورِهِمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حُجَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا کہ یہ آپ کے شیعہ جب قبروں سے اٹھیں گے نا، جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ وعد ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی حجت اللہ۔ اچھا اور انہیں کیا ریوارڈ ملے گا جی؟ فَيُوتُونَ بِحُلَلٍ خُضْرٍ مِنَ الْجَنَّةِ، اور انہیں جو ہے وہ سبز جو ہے وہ ملیں گے، انہیں سبز حلے جو ہیں وہ خاص قسم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ انہیں جو دیے جائیں گے، وَأَكَالِيلَ مِنَ الْجَنَّةِ وَتِيجَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، اور انہیں جو ہے وہ خاص قسم کے جو ہے وہ جنتی جو ہے وہ تاج جو ہے وہ مہیا کیے جائیں گے، وَنَجَائِبَ مِنَ الْجَنَّةِ، اور انہیں جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ جنت کے لیے سواریاں ملیں گی، فَيُلْبَسُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ حُلَّةٌ خُضْرَاء، اور انہیں جو ہے وہ سبز کلر کے جو ہے وہ حلہ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ پہنائے جائیں گے، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْمَلَكِ وَإِكْلِيلُ الْكَرَامَةِ، اور انہیں عزت کے اور بادشاہی کے تاج جو ہے وہ ان کے سر پہ جو رکھیں جائیں گے، ثُمَّ يَرْكَبُونَ النَّجَائِبَ فَتَطِيرُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، اور انہیں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جنتی سواریوں پر بیٹھیں گی اور وہ سواریاں انہیں جو ہے وہ شیعوں کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائیں گی۔ اللہ یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں بڑی یہ جو قیامت کی بڑی یہ سختی ہوتی ہے انہیں اس سے جو ہے کوئی یہ غمگین نہیں کریں گے۔ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے جب ان سے ملاقات کریں گے اور فرشتے ان سے یہ کہیں گے کہ یہی تو دن تھا جس کے لیے جو ہے وہ آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو بندہ ولایت علی علیہ السلام میں شرک کرتا ہے، کسی اور کو جو ہے وہ اپنا حاکم اپنا سرپرست مانتا ہے، رسول خدا تو چھوڑ گئے قرآن و اہل بیت، جو اہل بیت رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جو ہے وہ اپنا ہادی رہنما بنا لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ولایت علی علیہ السلام کے دائرے میں آ گئے ہو، اب دائرے رہ کی کوئی غلطیاں گناہ سے زیادہ ہو گئیں تو سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 48 اللہ فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ جو گناہ، اس شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اور شیعان علی جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے منہ پہ وعد ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی بن ابی طالب علیہ السلام حجت اللہ۔ تو کتنی جو ہے وہ خوش نصیب بھی ہے شیعان حیدر کرار کی، اور ہماری دعا بھی ہے کہ ہم سب کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں شیعہ علی اور اہل بیت رسول کے ساتھ جو ہے وہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔